حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے، آپ کو غور سے سننے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے استقبال رمضان اور موجودہ حالات۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف تم دوڑو اور جنت کی طرف کہ جس کا عرض جو ہے وہ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہر مسلمان رمضان المبارک کی آمد پر بے حد خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اور خوشی ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے کہ جس کا انتظار ہر مومن بندہ اپنے ایمان کو طاقتور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ بخشش پر مبنی مہینہ ہوتا ہے، یہ عنایات کا مہینہ ہے، نیکیوں کی توفیق کا مہینہ ہے، یہ عبادت کی توفیق کا مہینہ ہے، زہد اور تقوی کی توفیق کا مہینہ ہے، یہ جہاد جیسی تگ و دور کوشش کا مہینہ ہے، یہ عاجزی کا مہینہ ہے، یہ انکساری کا مہینہ ہے، یہ مساوات اور رواداری کو قائم رکھنے کا اور اسے پروان چڑھانے کا مہینہ ہے، یہ صدقہ کا مہینہ ہے، یہ خیرات کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، یہ دوسروں کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا، یہ اس کی توفیق ملنے والا جو ہے، اس مہینے کے اندر اس کی توفیق ملتی ہے، یہ وہ مہینہ ہے، اور اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ یہ مہمان ہے، اور یہ مہمان اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم دنیا کے اندر کوئی مہمان جب آتا ہے تو غریب سے غریب آدمی بھی اپنی طاقت سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ میں آنے والے مہمان کو خوش آمدید کہوں، گھر کو سجاؤں، اس کے لیے مختلف قسم کے مختلف انواع کے کھانے اور ڈشز جو ہے وہ تیار کروں تاکہ دنیا کے اعتبار سے مجھے جو ہے وہ شاباش ملے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنا۔ تو یہ جو مہمان ہیں یہ سب مہمانوں سے اعلیٰ اور بلند اور عظمتوں والا، عزتوں والا، فضیلتوں والا یہ مہمان ہے، اور یہ مہمان بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ مہمان جو ہے بہت ساری خوشیاں لے کر آتا ہے، مومنوں کے لیے فائدے ہی فائدے لے کر آتا ہے۔ اس کے اندر بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، جو مسلمانوں کا، انسانوں کا جو دشمن ہے شیطان، اسے جکڑ دیا جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جو ہے وہ پابند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح وہ جو مسلمان جو پورا سال جنہیں تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، نماز پنجگانہ کی توفیق نہیں ہوتی، جمعہ، عیدین یا دروس وغیرہ کے اندر جو شامل نہیں ہو سکتے، انہیں بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تیاری یعنی رمضان المبارک جو آنے والا ہے،
اس کی تیاری ماہ شعبان سے ہی کرنا شروع ہو جانی چاہیے، یعنی اسی وقت شروع جو ہے وہ کر دینی چاہیے، اس لیے کہ ہر کام سے پہلے پریکٹس اور ایکسرسائز، مشق اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تجربے وہ ضروری ہوتے ہیں۔ تو ماہ شعبان کے اندر روزے رکھنا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے اس مہینے کے اندر رکھتے تھے، اور پھر یہ بھی کہ چھوٹے ہوئے جو روزے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے جو رمضان المبارک میں روزے قضا ہو جاتے تھے وہ مجھے جو ہے وہ اس مہینے کے اندر ہی مجھے موقع ملتا تھا اور میں ان کی قضا کرتے تھے۔ ماہ رمضان یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی تیاری کرنا، اس کے لیے خوشی منانا، اس کے لیے جو ہے وہ ہمتاً تیار رہنا، یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، قدر والی، عظمتوں والی اور برکتوں والی رات کے اندر ہم نے نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ تنزل الملائکۃ والروح، اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس کے اندر اللہ کی طرف سے احکامات جو ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں، بإذن ربہم سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ اس کے اندر، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور فرشتے جو ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور یہ تقریباً ایک جو ہے وہ بہت بڑی، یعنی 100 کے تقریباً بالکل قریب اتنے سالوں کی عبادت ایک رات میں۔ تو برہن جو ہے یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی تیاری پہلے ہی جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ اس مہینے کے روزے رکھنا شہید ہونے والا جو بندہ ہے اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے وہ بندہ جو اس مہینے کے روزے رکھتا ہے۔ 2 آدمیوں کا واقعہ حدیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ 2 آدمی دور دراز کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی وہ زیادہ محنتی ہوتا ہے، اور دین کے اندر، عبادت کے اندر، اللہ کے احکامات کے اندر اس نے زیادہ محنت کی، اور پھر میدان جنگ کے اندر لڑتے لڑتے اللہ کی رضا کے لیے جان قربان کر دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یعنی شہید ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بعد میں فوت ہوتا ہے، اور اس کی طبعی موت آتی ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر جو بندہ بعد میں جو یعنی خواب دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور جنت کے اندر سے ایک آدمی آتا ہے، اور جو بندہ بعد میں فوت ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ جنت میں آ جاؤ، اور بعد میں پھر دوسرے نمبر پہ جو دوسرا آدمی ہوتا ہے یعنی جو شہید ہو جاتا ہے، جو لوگوں کی نظروں میں زیادہ دین کے اندر محنت کرنے والا، شہادت کے مرتبے کو پہنچنے والا، اللہ کی رضا کے لیے میدان جنگ کے اندر کود کر اپنی جان قربان کرنے والا، وہ دوسرے نمبر پر جنت میں جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے جب بیان کیا گیا سب کے سامنے تو صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے حیران ہوئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، کہ تمہیں تعجب ہوتا ہے، تم کیوں حیران ہوتے ہو؟
تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا جو شخص ہے، پہلا شخص نہایت عبادت گزار تھا، اور جو پھر جو ہے وہ شہید بھی کر دیا گیا، اور دوسرا جو ہے اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا، اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کہ کیا اس کے بعد مزید 1 سال تک وہ زندہ نہیں رہا؟ اور پھر فرمایا، لوگوں نے عرض کیا کہ جی کیوں نہیں، ضرور 1 سال تک وہ زندہ رہا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، اس نے یعنی مطلب یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کے بعد وہ فوت ہوا، اور 1 سال کے اندر جو ہے اس نے کیا کیا، رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے روزے بھی رکھے، یعنی روزے رکھنے کی وجہ سے وہ شہید سے بھی پہلے جنت میں جو ہے وہ داخل ہوا۔ اور پھر وصلى كذا وكذا، اور اتنی رکعات نماز کی ادا کی، اور پھر جو ہے وہ من سجدۃ فی السنہ، 1 سال کے اندر یعنی جتنی نمازیں تھیں وہ کتنی زیادہ نمازیں ادا کی، تو وہ تو آگے بڑھ گیا، اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس میں روزے رکھے، اس نے نمازیں پڑھی وغیرہ۔ تو اسی وجہ سے ان دونوں میں زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ درجے کے حوالے سے دوری ہے، یعنی زمین اور آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ اس شخص کے درمیان جو شہید ہوتا ہے اور جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، دونوں کے درجوں میں زمین اور آسمان جتنی مسافت کا فاصلہ ہے۔ یہ کس لیے کہ اس نے رمضان المبارک کی قدر کی، رمضان المبارک کی عزت کی، اس کا جو تقاضے تھے اس کے وہ پورے کیے، اور اس کی جو ہے اور اس کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنی نیت جو ہے اسے خالص کر لینا چاہیے، کیونکہ نیت خالص نہیں ہے تو کوئی بھی عمل وہ قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرمایا کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دین کو خالص اسی کے لیے کرتے ہوئے اسی کے لیے خالص کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی اجازت نہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی کے اندر اس دنیا کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے اور ریاکاری کا ارادہ رکھتا ہے، ہم انہیں دنیا کے اندر ہی بدلہ دے دیں گے اور دنیا میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار، لیکن ان کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ بدلہ نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کچھ بیکار ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں وہ سب جو ہے وہ ضائع ہے جو انہوں نے کیا، اس لیے کہ انہوں نے آخرت جو اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت بہتر بھی ہے ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، اسے چھوڑ دیا، اسے ترجیح نہیں دی، اور دنیا کی رنگینیوں کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا کو ہی جو ہے وہ اختیار کر لیا اور آخرت کو بھول گئے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ رمضان المبارک جو ہے اس کے اندر اپنے دلوں کو بھی صاف کر لینا چاہیے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آگاہ رہو کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ جو ہے آگاہ رہو وہ ٹکڑا دل ہے، دل جو ہے، اور دل جو ہے یہ تقوی کی آماج گاہ ہے۔ دل اگر صحیح نہیں ہے تو پھر نیکی جو ہے اس کی چاشنی حاصل نہیں ہوتی، نیکی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک یہ نعمت الہی ہے،
اور اس کا احساس کرتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے 11 مہینے جو ہوتے ہیں انسان، وہ بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی نعمتیں ہیں۔ یہ زندگی نعمت ہے، یہ وقت نعمت ہے، یہ مال و دولت نعمت ہے، یہ اللہ رب العزت اپنی جو ہے جلال سے عزت کے ساتھ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بغیر ہی روزی دے رہا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی تو جو ہے طاقت، یہ سب چیزیں نعمت ہے، لیکن پھر بھی 11 مہینے جو ہے بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے، اور آخر کار 1 مہینہ ہوتا ہے بہار کا، 1 مہینہ ہوتا ہے ٹرین کا، 1 مہینہ ہوتا ہے ورکشاپ کا، کہ اس کے اندر بندہ جو گناہگار ہے، کلمہ پڑھنے والا، وہ اللہ کے گھر کی طرف رخ کر لیتا ہے، اسے اللہ کے گھر کی طرف رخ کرنے کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے مختلف دروس جو ہے وہ اٹینڈ کرتا ہے، اور قرآن کا درس جو ہے وہ سننے جگہ جگہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا کہ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو، یعنی تمہارے رب نے تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے بوڑھو، اے جوانو، اے پاکستان کے رہنے والو، اے پوری دنیا کے اندر رہنے والو، اے قیامت تک آنے والو، یہ بات سن لو، کان کھول کر سن لو کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر اگر بندہ نیکی کرنے کی کوشش کرے گا، نیکی کرے گا اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا، تو اللہ اگلی دفعہ اور زیادہ جو ہے وہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں ذرا سوچئے کہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ ہی تراویحاں پڑھتے رہے، ہمارے ساتھ درس کے اندر جو ہے وہ شامل رہے، ہمارے سامنے ہی رہے، کتنے نوجوان، کتنی عورتیں، کتنے مرد، کتنے بچے، کتنے جو ہے وہ جو بیمار تھے، جو تندرست تھے، بڑے بڑے پہلوان، وہ 1 سال کے اندر کتنے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے جن کا جنازہ ہم نے پڑھا بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ہم نے دیکھا بھی ہے، سب جو ہے وہ جو دنیا میں موجود تھے وہ دنیا سے چلے گئے۔ فلسطین کے اندر کتنے مسلمان پچھلے سال جو ہے وہ زندہ تھے، اب اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ہماری کیا گارنٹی ہے؟ اب بھی جو ہے چند دن باقی ہیں، کیا پتہ کس کو نصیب ہو یا کس کو نہ ہو، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، لیکن جب نصیب ہو جائے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مہلت دی ہے، اور اس مہلت کو ہم اگر بسنت کے اندر، بسنت جو ہے اس کے اندر، یہ دنیا کے رنگ رنگینیوں کے اندر گزار دیں گے۔ آج حکم یہ ہے اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کو، پاکستانیوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ حکم ہے کہ تم رمضان المبارک کی تیاری شروع کر لو۔ وہ رمضان المبارک ایک مہمان ہے تمہارا، اور یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس مہمان کی قدر کرنی ہے۔ لیکن اب ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے، اب ہم جو ہے 10-10 لاکھ روپے پر چھتیں جو ہے وہ کرائے پر 1 دن کے لیے لے رہے ہیں۔ یہ وہی قوم ہے جو ہیلمٹ کی وجہ سے چیخ اٹھی تھی کہ یہ 700-800 ہزار کا ہیلمٹ ہم نہیں خرید سکتے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جو ماسک 10 روپے کا، اور اگر اکٹھے لے لیں تو 3-4 روپے کا پڑتا ہے، اس کے لیے چیخ اٹھی تھی۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ 10-10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے، اور یہ بڑی حسرت سے بعض لوگ ترس آتا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، کہتے ہیں کہ غریب آدمی کیسے جو ہے وہ پتنگ اڑائے گا،
ہم تو پتنگ نہیں اڑا سکتے، ہم تو نیچے سے دیکھ ہی سکتے ہیں، ہمیں تو ارے یہ کوئی فرض ہے، اس کا نہ تو جسمانی فزیکلی کوئی فائدہ ہے، نہ جو ہے دینی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے، یہ گردنیں کٹ جاتی ہیں، اور یہ تیاری کیا ڈور بنانے والے کو ثواب ہوگا، ڈور کے اوپر جو کیمیکل ہے وہ لگانے سے ثواب ہوگا، اور پھر جو ہے کہا جاتا ہے اتنی پتنگ اس سے زیادہ نہیں، یہ جو ہے SOPs کا کیا رکھنا، جو اللہ نے SOPs دیے ہیں، جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں، جو اللہ نے رولز اور ریگولیشن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیے ہیں کہ مومنو یاد رکھو یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، اس کے اندر جو کچھ تم نے کرنا ہے، یہ پتنگیں اڑانا یہ بھی درج ہو رہا ہے، یہ جو ہے یہ گانے بجانے چھتوں پر، اور پھر جو ہے یہ ماحول، یہ کو ایجوکیشن ہو، یا پھر جو ہے وہ مرد اور خواتین اکٹھے یہ پتنگیں اڑانا، گانے جو ہے، اور مختلف قسم کی جو بے حیائیاں اور روحانی بیماریاں جو ہیں اس کے اندر بندہ پڑتا ہے، یہ کہاں کی تیاری ہے؟ تیاری یہ ہونی چاہیے کہ اب ہم نے نمازیں کہاں پڑھنی ہیں، ہمارا بچہ تراویحاں کب پڑھے گا، کس جگہ جا کے پڑھے گا، اب کاروبار کو کتنے بجے بند کرنا ہے، اب جو ہے گھر کے اندر جو کام کرانے تھے وہ کتنے دنوں میں ہم اسے کور کر کے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم کر کے ہم رمضان المبارک کے اندر تیار ہو جائیں، تاکہ پہلے دن سے ہی ہمیں یہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے، تراویح نماز ہمیں نصیب ہو جائے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہمیں نصیب ہو جائے، مساجد کے اندر جو دروس ہوتے ہیں وہ ہمیں نصیب ہو جائے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہماری قوم جو ہے وہ دوسری طرف چلی گئی ہے۔ اللہ نے دو راستے بتائے ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ایک رمضان کا راستہ، رمضان کی طرف کا راستہ ہے، اور ایک شیطان کی طرف کا راستہ ہے، اب ہم خود جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس راستے کا ہم انتخاب کریں گے تو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہوگی، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ ارے یہ پیسہ جو ہے، یہ پیسہ محتاجی سے بچاتا ہے، یہ فضول خرچی میں جو ہے لگانے کی قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر سود، رشوت اور وہ کسی کا چھین کر مال لینا اور ڈاکہ ڈالنا اگر وہ حرام ہے تو یہ مال جو کہ جس ڈور کے ساتھ کسی کے لال کی گردن جو ہے وہ کٹ جائے، کسی کی جو ہے وہ ناک کٹ جائے، تو اب کوئی بندہ جو ہے وہ اتنی مدہوش ہو گئی ہے قوم کہ ایک جو ہے وہ ایک کاغذ کے پتنگ کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ وہ جان کہ جس بندے کو جب زندہ ہوتا ہے تو کوئی ذرا دور کے بھی دیکھے تو آگے سے جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ تکڑا ہو کے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ قوم جو ہے ایک پتنگ کے لیے جان دینے والی، یہ جو ہے یہ ہمیں خود سوچنا ہوگا۔ دیکھیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ جو ہے ہر بندہ جواب دہ ہے، ہر بندہ۔ میں ہوں تو میں اپنی یہ جو ریاست ہے، ریاست انسان، یہ اس کا میں جو ہے وہ جواب دہ ہوں۔ میرے گھر کے اندر جو میرے ماتحت ہیں میں ان کا جواب دہ ہوں۔ یہ جو سارے اعضاء ہیں یہ میرے خلاف سب کھڑے ہو جائیں گے، گواہی دیں گے، لہذا کام وہی ہمیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، آخرت میں عہدے کوثر سے پیالہ نصیب نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، شفاعت نصیب نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، جب جنت میں نہیں بلکہ جہنم کی طرف جب دھکیل دیا جائے گا تو کیا کرے گا کوئی، وہاں تو کسی کی نہیں چلتی، وہاں تو باپ بیٹا جو ہے وہ اجنبی بن جائیں گے، وہاں دوست کی دوستی کام نہیں آئے گی، وہاں کوئی تجارت اور سفارش کام نہیں آئے گی، بلکہ جو دنیا کے اندر کمایا ہوگا وہی آخرت میں کام آئے گا۔ حضرات محترم، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، دین کا سبق دیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابیں پڑھائیں، صحابہ اکرام اہل بیت کی سیرت پڑھائیں، اولیاء اکرام کی سیرت پڑھائیں، علماء اکرام کی مجلس کے اندر جو ہے وہ پڑھائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑیں
تاکہ دنیا اور آخرت ہماری بہترین ہو. دنیا کے اندر پھر مال تھوڑا بھی ہوگا تو سکون ہوگا, اطمینان قلب نصیب ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری قوم کو اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی گناہوں سے محفوظ فرمائے, شیطان کے چنگل سے ہمیں آزاد فرمائے, اور رمضان المبارک کی اچھے طریقے سے ہم تیاری کر سکیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں ادا کر